اکنامک ایکوالٹی پہ، معاشی ایکوالٹی. کماتے آپ ہیں، ٹیکسز آپ دیتے ہیں، اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک اور بھی ہے، وہ بھی خریدتا ہے. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی، میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں، لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، باہر لے کے انویسٹ کر دیا، انویسٹ بھی نہیں کیا، اپنے لیے گھر خرید لیے. خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے، 2 گناہ خان صاحب کے. ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی تھی، اس کی ان کو سزا ملی، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا، وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی. 52 مسلمان ممالک ہیں OIC میں، کسی نے آج تک ہمت نہیں کی اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولے. اس نے بولا. آگے سے وہ بولتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے پوچھا، جو وہ ناراضگی والے لوگ ہیں وہ کہتے کہ جی، وہ پشتو میں کہتے دے چامشر کو، اس نے کس نے اس کو بڑا بنایا؟ اس کے اللہ نے اس کو بڑا بنایا. دل جگرا رکھیں گے تو آپ بھی یہ بات کریں گے. ہم ساری دنیا اکنامکلی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے، ہم کسی سے نہیں لڑتے، لیکن غلامی 76 سال بعد غلامی ایکسپٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا، اس دن کے لیے بنایا تھا. کدھر گئی ایکوالٹی بفور دا لا؟ علی کو آئی تھنک 8-10 دفعہ لے کے گئے، اسد کیسر صاحب کو پتہ نہیں 100 دفعہ لے کے گئے، مجھے تو 2 دفعہ ہی لے کے گئے، 1 دفعہ جیل، 1 دفعہ کہیں اور گھما دیا. بات اس کی نہیں ہے. میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی ہوں، کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو 30,000 روپے کے لیے چوری کرتے ہیں. جو 30 ارب چوری کرتے ہیں اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، اور جو 30,000 بیچارے چراتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا، ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کہنے. ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ، ہمارا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے قائد اعظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے. رول آف لا کا مطلب 2 نہیں 1 پاکستان. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جب 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے تب اکنامک ایکوالٹی آئے گی. اور اس وقت جو خوف ہے خان صاحب کا ان دشمنوں کا، خاص کر بیرونی جو آپ کے دشمن ہیں، ان کا ایک ہی مسئلہ ہے. اگر پاکستان اپنی فل انڈیپینڈنس پہ پہنچتا ہے، اگر ہمیں اکنامک برتری ملتی ہے، ہم معاشی طور پہ سٹیبل ہوتے ہیں، صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس ہسپتال ہو، ہمارے پاس سکول ہو، ہماری بچیاں سکول جائیں، ہمارے نوجوان، نوکر کا بیٹا نوکر، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور، باورچی کا بیٹا باورچی. یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے. میں اس آخری بات پہ ختم کرتی ہوں. ہمارے ایک بہت سینئر ایم این اے تھے، اب اللہ ان کو بخشے، نون لیگ سے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ اسمبلی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی میں ایکوالٹی چاہتا ہے، ایکوالٹی بفور دا لا. تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، مجھے اللہ نے چودھری پیدا کیا، اور وہ ایک بندہ ہمارا آج اس میں نے بیٹھا ہوا تھا بغل میں، کہتا ہے اس کو اللہ نے کمی کمین پیدا کیا. مجھے تو کمی کمین کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ کمی کمین کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میڈم میں چودھری ہوں، یہ غریب ہے، اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے، اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے، خاص کر آپ کے مغربی دشمنوں کو. اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں، دشمن ہم اپنے خود ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی امریکہ کا کانگریسمن بک گیا، امریکہ کا سینیٹر بک گیا، یو کے ہاؤس آف کامنز میں کوئی بک گیا، اور یہاں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بک جاتے ہیں؟ یہ میرے جتنے یہاں کولیگز بیٹھے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو، اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لا کو مانتا ہے اور یہ رول آف لا کو امپوز کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. کسی میں ہیرے نہیں جڑے ہوئے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راہ راست پہ ہمیں چلانے والا ہو ہم اس کی عزت کریں، وہ آپ ہوں یا ہم میں سے ہوں. تو آج میرے آنے کا مطلب یہی تھا. میں بہت شکریہ ادا کرنا بھی چاہتی ہوں معظم صاحب کو، میں بھول گئی بتانا، انہوں نے میرے ہر ایک کیس کیے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے، معظم صاحب نے، علی بخاری بھائی نے. مجھ تک آج تک کسی نے فیس نہیں لی، آئی تھنک مجھے پتا چل گیا ان کو کہ میری کیا حیثیت ہے فائنینشلی، تو الحمدللہ سب مجھ پہ رحم کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ILF نے اور پاکستان کے وکلاء نے جہاد لڑا ہے،
آپ نے اس کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہمیں آگے آپ کیا کریں گے. ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, خاص کر نوجوان بچوں سے, بچیوں سے. آپ مستقبل ہیں, ہم نے آپ کو پاس آن کرنا ہے. اور ایک پرسنل بات بتا دوں, میں کبھی یہ بات نہیں کرتی بٹ ابھی میں نے ریسنٹلی بتایا کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں. اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ مجھے سنبھالے گا. مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے, اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان زندہ باد. Thank you.